بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے تو وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارا نمبر شو ہوتا ہے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری ایک بچے کے ساتھ پیش آئی تھی۔ یہ احمد نامی بچہ، جس کو پیار سے شابو شابو کہتے ہیں، یہ گھر میں بہت شیطانیاں کرنا، پڑھائی میں دل نہیں لگنا، تو تنگ آ کر اس کے والد نے سوچا اس نے پڑھنا پڑھانا تو ہے نہیں، اسے کیوں نہ کام پہ ڈال دیا جائے۔ تو یوں اس کو پہلے ایک دو جگہ کام پہ چھوڑا، لیکن اس نے شابو نے اپنے والد کو کہا کہ ابو مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، مجھے کسی اور کام پہ ڈال دو۔ تو شابو کے والد نے اس کو ایک جنرل اسٹور پہ لگا دیا۔ وہاں صرف بہت آسان کام تھا کہ بس چیزیں تول کے دینی۔ وہاں بھی یہ شرارتیں کرتا رہا تو اس دکاندار نے نکال دیا۔ اینڈ پھر شابو کے باپ نے اس کو ایک درزی کے پاس چھوڑ دیا۔ ان کا بڑا اچھا درزی خانہ چلتا تھا۔ یہ پلازہ راول پنڈی کا ایک بازار ہے ٹینچ، یہاں یہ درزی خانہ تھا۔ تو درزی نے شابو کے باپ کو کہا کہ بس آپ مجھ پہ چھوڑ دو، کیونکہ باپ نے بتایا یہ بہت شرارتی ہے، ایک دو دن 4 دن کام کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پیار سے ہینڈل کروں گا تو انشاءاللہ اس کا دل یہاں لگ جائے گا۔ اور یوں شابو درزی کے کام پہ جانا شروع ہو گیا۔ تو دوپہر کے ٹائم جب یہ درزی حضرات کھانا کھا لیتے تھے، چائے شائے پی لیتے تھے، تو اس بچے کو مالک نے سمجھایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو روٹی کے ذرے ہوتے ہیں یہ اور بچا ہوا سالن، یہ تم نے شابو پلازے کی چھت پہ ڈال کے آنا ہے، بے ادبی نہ ہو، بس وہاں چھت پہ ڈالایا کرو۔ تو یوں یہ بچہ کام پہ آنا شروع ہو گیا، اور مالک نے برتاؤ ایسا رکھا کہ مالک اس کو شام کو 50 روپے بھی دیتا تھا، اور اس کی تھوڑی بہت تنخواہ بھی لگا دی، کیونکہ ابھی کام سیکھنا تھا اس نے۔ اور مالک نے اس بچے کو بولا کہ تو اچھا کام کرے گا، تیری اور تنخواہ بڑھاؤں گا، تجھے جو روز 50 روپے دیتا ہوں 100 کر دوں گا۔ لو جی، بچے نے کام سٹارٹ کر دیا۔ ابھی بچے کو 2-3 دن ہی ہوئے تھے، تو درزی خانے میں دوپہر کی روٹی کا ٹائم ہوا، سب نے روٹی کھائی، اور جو شابو کے مالک درزی نے اسے بتایا تھا کہ روٹی کے ذرے یا کوئی گوشت کھا رہے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں، ان کی ہڈیاں وغیرہ چھت پہ بیٹا آپ نے ڈال کے آنی ہے۔ تو یوں یہ بچہ دوستو چھت پر گیا۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن انہوں نے بکرے کے پائے کھائے تھے۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ پائے کو کھانے کے بعد ہڈیاں وڈیاں چوسنے کے بعد وہ ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ دکان پہ اور بھی شاگرد تھے 3-4۔ تو یہ جب چھت پہ ہڈیاں پھینکنے گیا تو ہے تو بچہ، تو یہ کیا دیکھتا ہے کہ چھت پہ اس کو ایک بکری کا بچہ نظر آتا ہے۔ یہ اسے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب یہ ہڈیاں پھینک کر نیچے آ جاتا ہے تو اپنے استاد کو بولتا ہے
بکری کا بچہ کس ہے استاد جی؟ تو مالک نے کہا غصے سے کہ جزا بھی ہے، تو چھوڑ کام تے بہ۔ مالک نے بھی اتنا دھیان نہیں دیا۔ مالک یہ سمجھا پلازے میں اور بھی دکانیں تھیں، بوتیک تھے، یہ ہو سکتا ہے کسی دکاندار نے لا کے چھت پہ باندھ دیا ہو۔ تو دوستو اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ مالک کے گھر سے جو کھانا آتا ہے اس میں آج دال بنی ہوئی ہوتی ہے۔ روٹی شوٹی کھانے کے بعد یہ دسترخوان سے ایک کاؤنٹر پہ بچھاتے تھے دسترخوان، اس سے جب یہ برتن وغیرہ اٹھانے لگتا ہے بعد میں یہ ایک ٹاکی سے صاف کر کے اسی شاپر میں وہ روٹیوں کے ذرے وغیرہ اٹھا لیتا تھا۔ تو جب یہ اگلے دن اس کا چھت پہ جانے کا ٹائم ہوا تو یہ جلدی سے آ جاتا ہے، ورنہ پلازے کی چھت پہ جانے کے لیے تھوڑا ٹائم تو درکار تھا، کیونکہ سیڑھییں تھی کوئی 25-30 اس کی۔ یہ کیا کرتا ہے، وہاں ان کی دکان کے باہر ایک کاؤنٹر رکھا ہوا تھا، یہ اس کاؤنٹر میں رکھا تھا وہ جو روٹی کے ٹکڑے بچے تھے۔ تو مالک نے اس کو کہا پتر سیدھا کار جائیں۔ یہ کہنے لگا ٹھیک ہے استاد جی، اور مالک یہ کہہ کہ اس کو 50 روپے دے کے سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گیا، اور دوسرے جو شاگرد تھے وہ بھی آ گئے۔ یہ اب وہ روٹی کے ٹکڑے جو تھے اس نے کہا اب رکھاتا ہوں چھت پہ۔ تو جب یہ پلازے کی چھت پہ جاتا ہے تو اسے کل جو بکرا نظر آیا تھا وہ بلیک کلر میں تھا، اور اب جب یہ جاتا ہے کوئی رات 10 بجے کا ٹائم تو اس جگہ وائٹ بکرا بندھا ہوا ہوتا ہے، اور دوستو آپ یقین کریں کہ اس کے 2-2 فٹ لمبے کان ہوتے ہیں۔ یہ شرارتی تو تھا، یہ کیا کرتا ہے روٹیاں سائڈ پہ رکھتا ہے اور اسے تھوڑا سا پیار کرتا ہے اور اس کا کان موڑ دیتا ہے زور سے، کیونکہ اس نے بھی اس سے پہلے اتنے لمبے کانوں والے بکرے دیکھے نہیں تھے، اور کان موڑ کے یہ جب گھر جاتا ہے تو دوستو وہ جو چھت پہ اس کو بکرا نظر آ رہا تھا وہ بکرا نہیں تھا، وہ تو چھلاوا تھا جو مختلف روپوں میں اس کے سامنے آ رہا تھا، کبھی بلیک رنگ کا بکرا بن کے، کبھی وائٹ رنگ کا بکرا بن کے۔ اب جب وائٹ رنگ کے بکرے کے اس نے 2-2 فٹ لمبے کان دیکھے تو شرارتی تو تھا، شرارت میں اس کا کان موڑ دیا، اور کان موڑ کے جب یہ پلازے سے اتر کے سزوکی میں بیٹھ کے اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گھر پہنچ کے بخار چڑھ جاتا ہے، اور اگلے دن یہ کام پہ نہیں آتا۔ مالک اس کے باپ کو فون کرتا ہے، اس نے کہا استاد جی وہ بچے کو بخار چڑھا ہوا ہے، دوائی آج لے کے دوں گا؟ تو مالک نے کہا ٹھیک ہے۔ مالک بڑا ہمدرد تھا۔ اب مالک نے جب دوپہر کی روٹی کھائی اور دوسرے شاگرد کو بولا کہ چل بھائی یہ مرغی کی ہڈیاں وغیرہ روٹیوں کے ٹکڑے وہاں چھت پہ ڈال کے آؤ، تو جب وہ دوسرا شاگرد چھت پہ جاتا ہے تو وہ چیختا ہوا نیچے آتا ہے۔ جب وہ چیختا ہوا نیچے آتا ہے تو استاد پوچھتا ہے کیا ہو گیا تجھے، کیا ہو گیا؟ استاد اس کی کمر ملنے لگتا ہے، لڑکا بڑا سہما ہوا کہہ رہا استاد جی مجھے تو چھت پہ بکرے کے کان ہی کان نظر آئے ہیں بہت سارے۔ مالک فوراً چھت پہ جاتا ہے۔ تو جب مالک دوستو چھت پہ جاتا ہے تو مالک دیکھتا ہے چھت پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مالک کو ایک آواز آ رہی ہے، ہم شابو کو نہیں چھوڑیں گے، ہم شابو کو نہیں چھوڑیں گے، شابو نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ہم شابو کو تکلیف پہنچائیں گے۔
اور مالک ایک دم سوچتا ہے شابو تو اس بچے کا نام ہے جسے بھی ہمارے پاس تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں۔ مالک عقل مندی کرتا ہے، فوراً شابو کے گھر پہنچتا ہے، شابو کو دیکھتا ہے، گھر جا کے شابو کو اٹھاتا ہے، پتر کی ہوا تینوں؟ مالک یہ نہیں بتاتا کہ ایسا ایسا ہو گیا پلازے میں، تو فوراً شابو اٹھ کے بیٹھتا ہے اور مالک کو گھورنا شروع کر دیتا ہے، اور شابو بھی کہنا شروع کر دیتا ہے مالک کو دیکھ کے، ہائے ہمارا کان، ہائے ہمارا کان۔ مالک نے فوراً لڑکے کے باپ کو بولا کہ بھائی آپ بچے پہ دم وغیرہ کراؤ، میں آپ کو ساری کہانی بعد میں بتاؤں گا۔ خیر شابو پہ دم وغیرہ ہوا، شابو ٹھیک ہوا، تو وہ چھلاوا تھا چھت پہ جو تھا وہ اس بچے کو نظر آیا، اس نے شرارت کر دی۔ تو دوستو خیال رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔